اس 100 سال کے اندر قرآن حکیم کی اگر کسی نے خدمت کی ہے، قرآن مجید کی اگر کسی نے خدمت کی ہے، قرآن کریم کی اگر کسی نے خدمت کی ہے، اردو اور پنجابی یا ایشیا کے اندر، ان کا نام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ اس صدی کے سب سے بڑے مبلغ۔ قرآن حکیم کا مطلب ہے حکمت سے بھرا ہوا، قرآن کریم کا مطلب ہے کہ تمام کرم اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا مطلب ہے بزرگی سے بھرا ہوا۔ کبھی سوال نہیں کیا، بس ایک سوال دماغ میں چل رہا تھا تو بے چینی ہو رہی تھی، تو پوچھ تو میں پھر بھی نہیں پایا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا میرے بچے کیوں پریشان ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہ حضرت صاحب ایک ڈر اور خوف سا دل میں بیٹھا ہوا ہے، بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے بچے اگر دل میں کبھی یہ خیال بھی پیدا ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو آپ ایمان کے آخری درجے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کان کھڑے ہو گئے سر۔ تو کہنے لگے میرے بچے، اللہ جو تمہارے ماں باپ کو پال رہا تھا، اللہ جو تمہیں پال رہا تھا، تمہارے دل میں یہ کیوں خیال پیدا ہوا کہ تمہارے بچوں کو نہیں پال سکتا؟ ایمان کا درجہ اتنا کمزور ہو گیا آپ کا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان اللہ پالے گا، اور انسانوں کی خوراک تو ہے ہی کچھ نہیں، جانوروں کی خوراک ہے۔ خوراک تو ہے جو پانی کے اندر رہتے ہیں، لاکھوں کروڑوں ٹنوں کے حساب سے وہ خوراک کھاتے ہیں، انسان تو اتنی کھاتے نہیں۔ ہوا میں اڑنے والے پرندے، کہنے لگے میرے بچے، رات کو شجر کی باریک ٹہنی پر سوئے ہوئے پرندے کو جو تھامے رکھتا ہے، تمہیں کیسے چھوڑ دے گا؟ اللہ اکبر۔ تمہارے بچوں کو کیسے چھوڑ دے گا؟ واہ 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 واہ۔ اب پرندہ دیکھیں، مثال کیسی زبردست ہے۔ باریک سی ٹہنی کے اوپر 2 پاؤں والا پرندہ ہے، نہ اس کے آگے کو ٹیک ہے نہ اس کے پیچھے کو ٹیک ہے، اف۔ اور وہ سو جاتا ہے، نیند پوری کر لیتا ہے۔ تو کہنے لگے ٹہنی کے اوپر بیٹھے سوئے ہوئے پرندے کو جو تھامے رکھتا ہے، وہ تمہارے بچوں کو نہیں پال سکتا؟ اتنا ایمان تمہارا کمزور ہو گیا۔ کتنا بڑا سیمٹ کا گٹو ہے سر پہ جو اتار دیا کہ ایک فکر تو ختم ہوئی، ایک فکر تو ختم ہوئی کہ یار میرے بچوں کا کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ یا بالکل صحیح۔ دیکھو میرے والدین کو انتقال ہوئے 25 سے زیادہ سال ہو گئے ہوں گے، والدہ کو تو میرے کو 32-35 سال ہو گئے ہوں گے، اور والد صاحب کو بھی تقریباً 25 ایئرس کے قریب ہو گئے ہوں گے۔ تو کیا ہوا میرا؟ مجھے رب نے اتنا اچھا پالا، اتنا اچھا پالا، تو بس میرے بچوں کو بھی پالے۔ انسان کا وجود، بات شروع ہوئی 2 چیزوں سے ہے سر، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ دیکھیے اس جسم کی اگر تسکین آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کو سکون چاہیے اس کا، تو بھئی کوئی مٹی کی چیز ہی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو سکون نہیں دے سکتی۔ اس مٹی سے اللہ رب کائنات نے انسان کے لیے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، گندم، جتنا بھی اناج ہے، کپاس ہے، کپاس کی وجہ سے یہ میرا کپڑا بنا تھا، اور یہ میں نے جسم پہ پہنا تو میرے جسم کو سکون ہو گیا۔ جو ریشم پیدا ہوا اس سے میں نے کچھ پہنا تو مجھے سکون ہو گیا۔ جو پیدا ہوا میں نے کھایا، سکون پیدا ہوا، سکون، باڈی کو سکون ہوا۔ لیکن سر روح کی تسکین کے لیے، چونکہ روح آسمان سے آئی ہے تو اس کے لیے کوئی آسمانی چیز ہی چاہیے۔ آہا، جیسے روح آپ کی آسمان سے آئی ہے، قرآن بھی آسمان سے اترا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے، اور اللہ نے نور ہی اتارا ہے قرآن کی صورت میں۔ قرآن کی آیات، زندگی جو قرآن میں درج ہے، جس کو ضابطہ حیات کہا گیا ہے، اسی طرح گزرے گی تو روح کی تسکین ہوگی۔ اگر تمہارے جسم اور تمہاری روح کو سکون ہو گیا تو آپ کا نفس مطمئنہ ہو گیا، مطمئن ہو گیا نفس کہ بھئی جو اللہ تمہارے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے، جس طرح تمہاری زندگی گزر رہی ہے، جو اللہ تجھے دے رہا ہے، جو اللہ تم سے لے رہا ہے، وہ تمہاری بہتری کے لیے ہے، سب کچھ، ہر چیز تمہاری بہتری۔